حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ کئی کئی دن فاقوں سے ہوتے تھے، اتنا کھانا بھی میسر نہیں آتا تھا کہ جس کو کھا کے ہماری کمر ہی سیدھی ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ میں اکثر اپنے پیٹ کو زمین کے ساتھ لٹا دیتا تھا کوئی سخت پتھر پر، کیونکہ جو بھوک کی شدت کی وجہ سے جو آنتوں میں پیدا ہوتی تھی، بھوک کی شدت، اس سے جو تکلیف ہوتی تھی، اس کو کم کرنے کے لیے میں اپنے پیٹ کو پتھر سے دباتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے سخت بھوک کی شدت ہوئی، بات برداشت سے باہر ہو گئی، تو میں راستے میں کھڑا ہو گیا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ صوفہ میں سے ہیں، جو صوفہ کے چبوترے پہ صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے، ان کا نہ گھر تھا، نہ کوئی در تھا، اور نہ کوئی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے دو دو چار چار کو کسی صحابی کے پاس مہمان بنا کر بھیج دیتے تھے، جہاں وہ اپنا کھانا ان کو مل جاتا تھا، یا کوئی کہیں سے صدقہ آ جاتا تھا تو نبی پاک ان کو پیش کر دیا کرتے تھے اور خود اس میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ اگر کہیں سے ہدیہ آتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی شریک ہوتے تھے، خود بھی کھاتے تھے اور ان کو بھی کھلاتے تھے۔ تو وہ صرف آپ کی حدیثیں یاد کرتے رہتے تھے، دین کے علم کے حصول کے لیے وہ ایک پیچھے آپ کے حجرہ مبارک کے ایک چبوترا تھا، اس کے اوپر بیٹھے رہتے تھے۔ ان کا اکثر ان کی تعداد کم یا زیادہ ہوتی رہتی تھی، کبھی کچھ زیادہ لوگ ہوتے تھے، کبھی کچھ کم لوگ ہو جاتے تھے، تو اسی طرح یہ سلسلہ ان کا چلتا رہتا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب مجھے بھوک کی شدت ہوئی تو میں نے جب بات برداشت سے باہر ہو گئی تو میں راستے پر کھڑا ہو گیا جہاں سے لوگ گزرتے تھے، تو سامنے سے ابو بکر آ رہے تھے۔ تو اب میں نے شرم کے مارے سوال تو نہیں کیا کھانے کا، تو میں نے ان سے کوئی دین کی بات پوچھی، کوئی مسئلہ پوچھا۔ تو مجھے یہ تھا کہ چلو بات کرتے کرتے یہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے گھر، اور جیسے ان کی عادت شریفہ ہے تو یہ مجھے اپنا مہمان بنا لیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ شاید ان کے ذہن میں خیال نہ رہا، یا شاید ان کو اپنے گھر کے حالات معلوم ہوں گے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، انہوں نے بات کو وہیں پر راستے میں ختم کیا، تو میں اسی طرح واپس آ گیا۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، تو میں نے اسی طرح ان سے کوئی دین کی بات پوچھی، مسئلہ پوچھا، تو ان کی بھی عادت یہی تھی، لیکن انہوں نے بھی میرے ساتھ یہی معاملہ کیا، تو میں پھر واپس آ گیا۔ تو آگے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لا رہے تھے، تو میں ابھی بات کرنا ہی چاہتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ بھوکے ہو، کھانا چاہتے ہو؟ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا نبی ہے، ان کو پتہ تھا کہ اس شخص کی اس وقت کیا خواہش ہے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی یا رسول اللہ، یہی معاملہ ہے، مجھے بھوک لگی ہے اور بہت شدت سے لگی ہے۔ تو نبی پاک فرمانے لگے کہ آؤ میرے ساتھ، میرے گھر چلو۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے، تو میں باہر کھڑا ہو گیا، پھر اندر سے آپ نے آواز دی، مجھے اندر بلایا، تو میں تشریف لے گیا۔ تو گھر میں ایک دودھ کا پیالہ تھا جو کہیں سے ہدیہ آیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے وہ دودھ کا پیالہ لیا اور مجھے کہا کہ جاؤ اصحاب صوفہ کے چبوترے سے جتنے بھی
لوگ بیٹھے ہیں، سب کو بلا لاؤ۔ تو باپ کا حکم تھا تو میں فوراً اٹھا اور چل دیا، لیکن دل میں میرے خیال آ رہا تھا کہ ایک پیالہ دودھ کا ہے، یہ تو شاید مجھے بھی کافی نہ ہو، تو وہاں تو نہ جانے پتہ نہیں کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے، تو ان سب کا اس میں کیا بنے گا ایک پیالے دودھ میں۔ لیکن حکم تھا تو میں چپ کر کے چلا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا میں نے وہاں پہ 70 لوگ بیٹھے تھے، تو میں نے ان سب کو بلا لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو بلایا ہے کھانے پہ، آ جاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سارے 70 کے 70 لوگ میرے ساتھ آ گئے۔ میرے دل میں پھر خیال آ رہا تھا کہ اب مجھے ہی کہیں گے کہ ان کو یہ دودھ پیش کرو، تو میری تو باری بھی آخر میں آئے گی، تو میرے لیے تو پتہ نہیں اس میں کچھ بچے گا بھی کہ نہیں بچے گا۔ تو میرے دل میں یہی خیالات وہ کہہ رہے کہ آ رہے تھے۔ خیر ہم پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس میں ڈالا اور پیالہ مجھے پکڑا دیا اور کہا کہ ان سب کو پلاؤ۔ میں باری باری ایک بندے سے شروع ہوا، سب کو پلاتا گیا حتیٰ کہ 70 بندوں نے سیر ہو کے دودھ پیا، خوب رج کے دودھ پیا، اور اس میں سے ایک قطرہ بھی پیالے میں سے دودھ کا کم نہ ہوا۔ پھر جب وہ سب لوگوں نے بس کر دی کہ اب ہم میں اور گنجائش نہیں ہے، تو میں وہ پیالہ لے کے نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور مجھے کہنے لگے کہ لے اب تو پی۔ کہتے ہیں کہ میں نے پینا شروع کیا تو میں نے رکھ دیا، تو نبی پاک فرمانے لگے کہ اور پیو۔ میں نے اور پیا، پھر فرمانے لگے کہ اور پیو۔ میں نے کہا کہ خدا کی قسم اب گنجائش نہیں ہے، میری بھوک ختم ہو چکی ہے اور اب مجھ میں ایک ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے کہ میں اور پیوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وہ پیالہ لے کے خود نوش فرمایا، پھر وہ سارا دودھ خود پی لیا۔ میرے بھائیوں، اس واقعے میں ہمیں 2 باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، اس دور کے اعمال کی برکت، یہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں کتنی بے برکتی ہے، ایک پیالہ دودھ کا 72 لوگ پیتے ہیں اور سب سیر ہو کے خوب رج کے پیتے ہیں۔ تو اس کی برکت آپ دیکھیں، اور آج ہمارے گھروں میں اتنا کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی لوگوں کی بھوک ختم نہیں ہوتی، ان کی غربت ختم نہیں ہوتی، پریشانیاں ہیں، ہر وقت یہی بھوک کا خوف ہے، کمانے کی لالچ لگی ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صرف دین سے دوری ہے، ہم اعمال پہ نہیں ہیں، ہماری دین سے دوری ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری بے برکتیاں ہیں۔ دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 جہان کے سردار ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جن کو اللہ نے عرش پہ بلایا، معراج کرائی، اللہ کے بعد جو سب سے بڑے ہیں، وہ 71 بندوں کا جھوٹا پی رہے ہیں، اپنے 71 صحابہ کرام کو پلانے کے بعد پھر خود ان کے پیالے میں دودھ پی رہے ہیں۔ آج کل کے یہ جو افسر جن کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے، یا جو یہ تکبر کرتے ہیں، وہ کسی کا جھوٹا کیا کسی کے ہاتھ سے بھی وہ پسند نہیں کرتے، اتنا ان کے اندر تکبر ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت ہمیں اعمال والی زندگی نصیب فرمائے، اعمال کے ساتھ نیک زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔